دنیا کے گوشے گوشے سے آئے ہوئے عازمین حج کے ساتھ ساتھ ریاست تلنگانہ کے تمام عازمین تلبیہ کی گونج میں خیموں کے شہر مینا کو منتقل ہو چکے ہیں۔ مکہ معظمہ سے ان کی روانگی کا سلسلہ کل شام سے ہی شروع ہو گیا تھا۔ صدر نشین تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی محمد سلیم نے بتایا کہ تمام عازمین حج بخیر و عافیت ہیں۔ معلم کی طرف سے ان کو صبح میں ناشتہ، دوپہر کا کھانا اور رات کا کھانا سربراہ کیا گیا۔ ناشتے میں روٹی، سالن، پنیر، سیب، چائے اور کولڈ ڈرنک سربراہ کیے گئے۔ بعض معلم نے عازمین حج کو ان کے بستر تک ناشتہ پہنچایا، جبکہ بعض کی جانب سے ایک کشادہ ہال میں ناشتے کا اہتمام کیا گیا۔ عازمین اپنے خیموں میں ہی نمازیں ادا کر رہے ہیں۔ گرمی کی شدت کے باعث اکثر عازمین چھتریوں کا استعمال کر رہے ہیں، تاہم خیموں میں ایئر کنڈیشنر نصب ہے۔ حج کا اہم اور اصل رکن وقوف عرفات کا ہے۔ جو حاجی بیمار اور دواخانے میں شریک ہیں ان کو ایمبولینس کے ذریعے عرفات منتقل کیا جائے گا۔ وقوف عرفات کے ساتھ ہی حج مکمل ہو جائے گا۔ مسجد نمرہ میں خطبہ حج ہوگا، جس کا 14 زبانوں میں ترجمہ کیا جائے گا، جسے دنیا بھر میں کروڑوں لوگ سن سکیں گے۔ اسی میدان میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ دیا تھا، جو مسلمانوں ہی نہیں بلکہ ساری انسانیت کے لیے ایک چارٹر کی حیثیت رکھتا ہے۔ تمام حجاج کرام میدان عرفات میں دن گزارنے کے بعد مزدلفہ روانہ ہوں گے اور وہاں سے کنکریاں چن کر جمرات میں شیطان کو کنکریاں ماریں گے۔ قربانی کے بعد بال نکالیں گے اور احرام کھول دیں گے۔ حاجیوں کی صحت کی دیکھ بھال کے لیے بہترین انتظامات کیے گئے ہیں۔ حجاج کرام حج کے بعد 3 دن تک مینا میں قیام کریں گے، شیطانوں کو کنکریاں ماریں گے۔ اسی مدت میں طواف زیارہ کر کے پھر مینا واپس ہو جائیں گے۔ ان دنوں میں فضا تکبیر تحریمہ کی آوازوں سے گونجتی رہے گی۔ ہر سال عموماً 30 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں کو حج کی سعادت حاصل ہوتی ہے، مگر اس سال صرف 10 لاکھ افراد کو ہی حج ادا کرنے کی اجازت دی گئی۔ سال 2020 میں صرف سعودی عرب میں مقیم 1000 افراد کو اور 2021 میں 60,000 افراد کو حج کی اجازت دی گئی تھی۔ محمد سلیم نے بتایا کہ وہ خادم الحجاج سے رابطے میں ہیں